الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رمضان کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا ہے مسلمانوں کو کہ اگر جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رمضان میں ہم بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو حلال کر دیے ہے، اور جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر تم ان سے نہ ملو۔ ہاں، اور جب تم اعتکاف میں ہو تب بھی تم ان سے نہ ملو۔ جب مسجد میں تم لوگ اعتکاف کرتے ہو تب بھی تم اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، اور روزہ رکھو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت بتایا ہے کہ جو صبح کا جو سفید دھاگا نکلنے سے جو ظاہر ہوتا ہے، تو یہ یعنی کہ ہمارا سحری کا وقت ہے۔ اس سحری کے وقت سے غروب آفتاب تک جو ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اس دوران جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہمیں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کرنی ہے۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہاری حدود ہیں، تمہیں اسی میں رہنا ہے۔ اس آیت کا جو نزول ہوا ہے، یہ وجہ یہ ہے آنے کی کہ ہمارے ایک صحابی ہیں، انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی پنڈلی کو دیکھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے پھر جب دل اس طرف راغب ہوگی مباشرت کی طرف تو انہوں نے روزے کی حالت میں مباشرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کہا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تم نے جو توبہ کی ہے، کیونکہ ظاہر سے وہ خطا ہو گئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنا سارا واقعہ بیان فرمایا، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کفارہ ادا کرو، اور پھر یہ تھوڑا تفصیلی واقعہ ہے پورا۔ تو پھر انہوں نے جب پھر کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر اس کے بعد پورا ہمیں ایک قانون بتا دیا کہ کہاں کہاں تم اپنی بیوی سے مل سکتے ہو اور کہاں تک کہ نہیں مل سکتے، یہ پورا اس میں ہے ہمارا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو یہ آیتیں ہم نے تمہیں بیان فرمائیں گے وہ اس لیے تاکہ تم ان گناہوں سے بچ سکو، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی کہ حاکموں کے پاس ہم لوگ جو رشوت دے کر اپنے آپ کو بھی چھڑوا لیتے ہیں، کوئی غلطی پر ہوتے ہیں تو، یا کسی کا مال ہم جب اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے کہ آج کے دور میں کتنا یہ عام ہے فراڈ کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم اپنے یہ بڑے اداروں کو جو ہے وہ رقم کھلا کر ان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے کچھ ایسے دستاویزات تیار کر دیتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ زمین فلاں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مال نہ حق نہیں کھانا چاہیے، حاکموں کو رشوت دے کر اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ 1400 سال پہلے بھی ہوتا آیا تھا ایسا، اور ابھی تک یہ ایسے ہی چلتا ہے۔
یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، جو یہ قرآن پاک ہمارا اترا ہے اور جو یہ قوانین لے کر اترا ہے، یہ قوانین بہت زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہا نافذ۔ یہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہی رہا ہے، جب تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے جب یہ شروع ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک کے یہ رہا صحیح۔ اس کے بعد یہ نظام پھر واپس ڈھلنا شروع ہوتا چلا گیا، جو خلفاء راشدین تک کے یہ ڈھلتا چلا گیا۔ خلفاء راشدین کے بعد جب پھر ہمارے 5ویں خلیفہ حضرت معاویہ بنے، تو اس کے بعد یہ نظام پھر درہم برہم ہونا شروع ہوتا چلا گیا، جو کہ اب یہ جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں، اب صحیح معنوں میں ہم یہ دین اسلام کا نظام نہیں دیکھ رہے، یہ سب بگاڑ پیدا ہو چکی ہے صحیح معنوں میں۔ یعنی کہ اب ہم اسی کنڈیشن میں ہیں، اسی حالت میں آ گئے ہیں کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر نبیوں کو بھیجا کرتا تھا، جب قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اب ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں کسی نبی کی یا پیغمبر کی ضرورت ہے، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جو اچھے اور نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو کہ دین کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ چند لوگ ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر قائم و دائم رہتے ہیں، اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 100 حکم دیے، تو 100 میں سے وہ 50 پر تو ہیں عمل پیرا، 50 پر نہیں ہے، تو انہی 50 کے بدولت یہ دنیا چل بھی رہی ہے۔ جس دن یہ وہ لوگ ختم ہو گئے، یہ وہ 50 کام بھی ختم ہو گئے، تو یہ سمجھ لو بس پھر یہ دنیا فانی ہے۔ پھر یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے حرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو۔ اچھا، یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہاں پر چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یعنی کہ یہ چاند دیکھ کر ہم یہ کیوں اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر دعا بھی کرتے تھے، تو وہ پھر لوگ سوال کرتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو چاند ہے، یہ صرف عبادتوں کے لیے، کہ ابھی ہم جو رمضان کا روزہ رکھیں گے، یہ چاند کو دیکھ کر رکھیں گے، پھر اس کے بعد عید جو مناتے ہیں ہم، وہ بھی چاند کو دیکھ کر، پھر حج کا جو مہینہ آتا ہے وہ بھی چاند کا دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف عبادتوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے چاند کا، اور کوئی بڑی بات نہیں، نہ یہ کوئی اس کی عبادت کی جاتی، نہ اس کی کوئی پوجا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ حج کا چاند دکھ جاتا تھا، تو بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ پھر اپنے گھروں کے راستے سے آنے کے بجائے کھڑکیوں سے آتے تھے، کیونکہ وہ ایک یہ رسم ہوتی تھی کہ اب یہ حج کا چاند دکھ گیا تو اب یہ گھر سے جو ہے گھر میں داخل ہونا دروازے سے یہ اب ممنوع ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، تو پھر کھڑکیوں کا راستہ استعمال کرتے تھے متقی ہونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راستہ دروازہ ہی رہے گا، چاہے اگر حج کا چاند نظر بھی آ گیا ہے تو تمہارا جو راستہ ہے آنے کا دروازہ وہیں سے آؤ جاؤ۔ متقی ہونے کے لیے یہ راستہ تھوڑی ضروری ہے، متقی کے لیے تو پھر کیا ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ان کو پورا کرو، تو وہی متقی ہے۔ دروازوں کو چھوڑ کر کھڑکیوں سے آنا کہ ہم متقی بنے اللہ کے لیے، تو ایسا کوئی بھی متقی نہیں ہوتا۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن یہ لڑائی والا معاملہ وہ والا نہیں ہے کہ محلے کی لڑائی، عورتوں کی لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، یہ اللہ تعالیٰ وہ والی لڑائی نہیں کہہ رہا کہ ہرگز بھی عورتیں یہ سمجھ کر لڑنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہمارے دین اسلام پر، ہمارے عقیدہ جو خاتم النبی ہیں، ہمارے نبی آخر نبی ہیں، اس عقیدے پر انگلی اٹھانے والا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، ہمارے دین اسلام کی بگاڑ کرنے والا، اگر اس طرح سے وہ کر کے ہم سے لڑ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس سے لڑیں،
یہ یہاں پر یہ ہے لڑنے کا معنی، کہ پھر ایسا نہیں ہو کہ بس ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دیا، نہیں، ہرگز بھی ایسا نہیں کرو۔ جب اس نے یہ حرکت کر کے تمہیں اعلان جنگ کا اعلان کر دیا تو اب تمہیں بھی لڑنا ہے، لیکن کسی سے زیادتی بھی نہ کرو۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر کے ایک شخص نے یہ حرکت کی ہے تو تم پورے گھر کو یا اس کے پورے رشتہ داروں یا اس کے پورے خاندان سے بدلہ نہیں لو، یا اس کے علاقے والوں سے یا اس کے محلے والوں سے اس کی بستی والوں سے بدلہ نہیں لو، یہ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ باقیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جس کی غلطی ہے، جس نے لڑائی کا اعلان کیا ہے، اسی سے ہی لڑا جائے گا۔ یہ غلط بات ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی غلطی ہے تو ہم اس کے پورے خاندان والوں سے بدلہ لیں، یا اس کی پوری بستی والوں سے، یا اس کی پوری قوم والوں سے بدلہ لیں۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے اس چیز کو کہ یہ زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی کہ جیسے کہ پچھلی نشست میں گزرا ہے کہ جب قصاص لیا جاتا ہے تو اگر قصاص لینا ہے تو کس طرح سے لینا ہے کہ عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، اور غلام کے بدلے غلام۔ تو یہی ہے کہ جس نے غلطی کی ہے اسی سے لڑا جائے گا، اسی کو سزا دی جائے گی، اسی کو ہی سمجھایا جائے گا اگر سمجھانے کی قابل والی حرکت ہے تو، یا اسی کو قید کیا جائے گا۔ تو یہ غلط بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کی اگر وہ ہتھے نہیں لگا تو اس کے بڑے بھائی کو یا چھوٹے بھائی کو یا ان کے گھر کی عورتوں کو یا بزرگوں کو یا اس کے پڑوسیوں کو یا اس کے رشتہ داروں کو ہم حراست میں لے لیں اور پھر ان سے لڑیں، یہ ان کے اوپر ظلم و ستم کریں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے نہ بنائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔